موجود تھا، لیکن اس کا محمدی نسخہ بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں محفوظ تھا۔ اس نسخے کے وارث علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے، اس لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں ارشاد فرمایا تھا، اے علی، یہ کتاب خدا ہے، اسے اپنے پاس لے جاؤ۔ چنانچہ علی علیہ السلام اسے ایک کپڑے میں جمع کر کے اپنے گھر میں لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام نے قرآن کو اس طرح مرتب فرمایا، یعنی اس کی تفسیر اور تنزیل وغیرہ لکھی جیسے کہ اللہ نے اسے نازل فرمایا تھا اور آپ اسے بخوبی جانتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو ان تمام آیات کی تفسیر بتا دی تھی، تفسیر ظاہری ہے یا تفسیر باطنی ہے، اور اسے علی علیہ السلام نے لکھ لیا تھا، اور اسے وہ جو تفسیر لکھی ہوئی تھی، وہ جو تعویل لکھی ہوئی تھی، اسے ہی مصحف علی کہا جاتا ہے۔ شیخ مفید نے اپنی کتاب الارشاد میں فرمایا ہے کہ علی علیہ السلام نے اپنے مصحف میں منسوخ کو ناسخ پر مقدم رکھا تھا، اور بعض آیات کی تعویل و تفسیر بھی تفصیل سے رقم کی تھی۔ فیض کاشانی نے کتاب الوافی میں لکھا ہے کہ علی علیہ السلام نے قرآن کی تفسیر، شان نزول، آیات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی املا سے لکھی تھی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ڈکٹیشن دی تھی، خود لکھوایا تھا، اور علی علیہ السلام نے لکھی تھی اس کی تفسیر۔ چنانچہ خود حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میں ان کے پاس وہ قرآن لایا تھا جو تنزیل اور تعویل دونوں پر مشتمل تھا۔ ان نصوص سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ نسخہ صرف تنزیل پر منحصر نہ تھا، یعنی صرف وہ آیات نہیں تھیں، مصحف علی میں صرف وہ آیات نہیں تھیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہیں، بلکہ اس کی تفسیر اور اس کی تعویل بھی موجود تھی۔ جیسا کہ باقی مصاحف میں یعنی صرف قرآن کی آیات پر ہی مشتمل نہ تھا، بلکہ اس میں تفسیر و تعویل بھی تھی۔ علی علیہ السلام نے قرآن کو زرد ریشم پر تحریر فرمایا اور ایک اونٹ پر لاد کر مسجد نبوی میں موجود اصحاب کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری اطرت اہل بیت ہے، لہذا یہ ہے کتاب اور میں ہوں اطرت۔ حکمرانوں کی طرف سے جواب ملا، اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو ہمارے پاس بھی کتاب ہے۔ چنانچہ آپ حجت تمام کر کے واپس تشریف لے گئے۔ اب حکمرانوں نے جو یہ کہا کہ ہمارے پاس بھی کتاب ہے، تو وہ اس کتاب کی بات کر رہے تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جمع فرمایا تھا، اور اس کی کاپیاں کر کے پھر مختلف لوگوں نے اس کی کاپیاں کر لی تھی۔ جیسے آج کل ہمارے زمانے میں قرآن مجید کا نسخہ تو ایک ہی ہے، لیکن مختلف کمپنیاں اس کو شائع کرتی ہیں، مختلف ادارے اسے شائع کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن مجید خود رسول اکرم نے جمع کیا تھا، اس قرآن مجید کو 4 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کاپیاں کر لی تھی، یعنی اسے اپنے پاس تحریر کر کے لکھ لیا تھا۔ ان 4 اصحاب رسول میں سے حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری مشہور ہیں۔ یہ 4 نسخے ایسے تھے کہ یہ 4 صحابہ نے رسول خدا کے زمانے میں ہی رسول خدا کے جمع کیے ہوئے قرآن کی کاپیاں کر لی تھی، اور مطلب اس کو لکھ لیا تھا اپنے پاس۔ اچھا، مزید لکھتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ امت کے پاس قرآن کا کوئی نسخہ موجود نہ ہو، اس کے باوجود اصحاب اس نسخے محمدی کو رد کر دیں؟ اگر قرآن کا کوئی نسخہ امت کے پاس موجود نہ تھا تو اس نسخہ محمدی کو رد کرنا ناقابل فہم ہے، اور اگر دیگر قرآنی نسخے موجود تھے تو یہ کہنا کہ قرآن زید بن ثابت نے جمع کیا ہے، یہ ناقابل فہم ہے۔ جیسا کہ میں اپنے پچھلے وائس نوٹ میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ جو زید بن ثابت کے قرآن جمع کرنے کی کہانی ہے، یہ بس ایک کہانی ہے، اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ بھی بڑا مشہور کیا گیا ہے کہ حضرت عثمان جامع القرآن ہے۔
لوگوں میں مشہور ہے